پر ہے، چونکہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت گرمیوں کے اندر بھی اتنی سردی لگتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے کمبل دے دو، زمبلونی، مجھے کمبل دے دو، سردی لگ رہی ہے۔ ایک مرتبہ مکہ کے اندر بیٹھے ہیں اور وحی کا نزول شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے ٹانگ میں اتنی تکلیف ہوئی کہ مجھے لگا کہ اب میری ٹانگ کٹ کے دو ہو جائے گی، کیما بن جائے گی، اتنا وحی کا بوجھ تھا۔ بیت اللہ کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں، بتوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ حضرت علی سے فرمایا کہ علی میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ، یہ جتنی تصویریں ہیں ساری تصویریں مٹا دو، ختم کر دو۔ علی نے فرمایا حضور یہ تو بے ادبی ہے، میں آپ کے کندھے پر چڑھ جاؤں اور ساری تصویریں مٹا دوں، یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں اور سوار ہو کر یہ ساری تصویریں آپ مٹائیں۔ نبی نے فرمایا کہ علی آپ نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے، جو نبوت کا بوجھ ہے حضرت علی کے کندھے نہ اٹھا سکے۔ قربان جاؤں صدیق نے نبوت کا بوجھ اٹھایا، اونٹنی نہیں لائی، کوئی گھوڑا پیش نہیں کیا۔ فرمایا حضور نے فرمایا کہ صدیق کیسے جانا ہوگا؟ صدیق نے فرمایا حضور ہمارے کندھے میرے کندھے حاضر ہیں، آپ سوار ہو جائیں، میں سواری بن جاؤں گا اور غار تک لے کے جاؤں گا۔ صدیق اکبر کے کندھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، کندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سینے کے ساتھ صدیق اکبر کے سینے کے ساتھ لگے اور غار تک کا سفر طے کیا۔ اب غار کے اندر جب پہنچے، صدیق نے فرمایا محبوب آپ آرام فرمائیں، میں پہرہ داری کرتا ہوں۔ صدیق ریل بن گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر صدیق کے ران پر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اب میں نے کہا نا ایک سوراخ غار میں رہ گیا، صدیق اکبر نے وہاں پاؤں رکھ کر سوراخ بند کر دیا۔ اب جب سوراخ کے پاؤں رکھ کے بند کیا تو ایک کالا سانپ، کالا دشمن جو آج بھی موجود ہے، کالا دشمن، کالے دشمن نے، کالے سانپ نے صدیق کے پاؤں میں ڈسا، اتنی تکلیف ہوئی، صدیق زور سے روئے نہیں، چلائے نہیں کہ نبی کی آنکھ نہ کھل جائے، لیکن انسان ہے، بشری تقاضا ہے، تکلیف اتنی ہوئی کہ تکلیف کی وجہ سے آنسو نکل پڑے۔ قربان جاؤں آنسو بھی اتنے قیمتی کہ گود میں چہرہ مصطفیٰ ہے، آپ رو رہے، ہم میں سے کوئی روئے گا ہمارے آنسو گریں گے تو زمین پر گریں گے۔ صدیق وہ عظیم انسان ہے، جب وہ رونے لگے صدیق کے آنسو گرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا صدیق کیا ہوا؟ چونکہ حضور کو بھی پتا تھا یہ میرا ساتھی ایسے رونے والا نہیں ہے، چلانے والا نہیں ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے ڈسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاؤں آگے کرو۔ جب آگے کیا پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا، ایسے ٹھیک ہو گئے کہ کبھی زخم لگا ہی نہیں تھا، کبھی سامنے ڈسا ہی نہیں تھا۔